وہ آخر میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ایک بلی تھی اور سامنے اس کے ایک چوہا تھا۔ اس نے چوہے سے کہا دیکھو آپ اگر اس بل سے نکل کر اس بل میں گھس جاؤ نا تو میں آپ کو 100 روپے انعام دوں گی۔ اب ویلکم فرینڈس۔ اچھا فرینڈس، آپ کے سامنے یہ ایک پائنیئر ایڈورٹائزر کے نام سے ایک ایپ اوپن ہے۔ تو آپ میں سے بہت سارے دوست اس پر یا تو آلریڈی کام کر رہے ہوں گے یا پھر کام کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے۔ اگر آپ اس پر کام کر رہے ہیں یا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو اس سوال کے جواب میں ضرور دلچسپی ہوگی کہ آیا یہ ایپ ریئل ہے یا فیک ہے۔ ابھی میں آپ کو اس یہاں پر سٹارٹنگ میں اسٹریٹ اوے تو اس کا جواب نہیں دوں گا کہ آیا یہ ریئل ہے یا فیک ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھوں گا۔ ان سوالات کی بیس پر پھر آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ آیا یہ ریئل ہے یا فیک ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی میں سٹارٹنگ میں آپ لوگوں سے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ میں بات آپ پر چھوڑ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو آپ نے میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ میں فیوچر میں بھی آپ کے ساتھ پھر اسی طرح کی انفارمیشن شیئر کرتا رہوں گا۔ تو چلیے جی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب یہاں پر میں آپ کے کامن سینس کو جگانے کے لیے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ وہ سوالات سنیں گے تو آدھی بات کو تو آپ ویسے ہی سمجھ جائیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلا سوال، سوال نمبر 1، اس ایپ کا نام ہے پائنیئر ایڈورٹائزر۔ مطلب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ایڈورٹائزر ہیں، نام سے چلو ہم ان کے کلیم کو چھوڑ ہی دیتے ہیں ایڈورٹائزر، لیکن فرسٹ امپریشن کوئی بھی اگر یہ نام پڑھتا ہے تو اس کا امپریشن یہی پڑتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ ہی ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے، اب یہ کام کون سا لے رہے ہیں جی، یہ مطلب دعویٰ ایڈورٹائزمنٹ کا ہے۔ کام کیا ہے جی؟ پیکیجز سیلنگ کا اور پروڈکٹ سیلنگ کا۔ تو یہ کیوں ہے کہ آپ دعویٰ ایڈورٹائزمنٹ کا کر رہے ہیں، کام آپ ویڈیو لوگوں کو دکھا رہے ہیں، واچ کروا رہے ہیں ویڈیوز کو، یوٹیوب کی ویڈیوز واچ کروا رہے ہیں، فیس بک کی ویڈیوز واچ کروا رہے ہیں، اور دعویٰ آپ ایڈورٹائزمنٹ کا کر رہے ہیں۔ مطلب یہ تضاد کیوں ہے؟ آپ کے دعوے میں اور کام میں تضاد کیوں ہے؟ سوال نمبر 2، کہ اگر اتنی ہی یہ آسان کام ہے کہ گھر میں بیٹھے بٹھائے لیٹے لٹائے لاکھوں روپے انویسٹ کرنے سے ہزاروں روپے کمائے جا سکتے ہیں، تو یہ پھر یہ بہت سارے لوگ کروڑ پتی ہیں جن کی بہت ساری سیونگ ہیں، وہ ایزیلی یہاں پر اپنے کروڑوں روپے لگا کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں، کیونکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے لاکھوں روپے انویسٹ کر کے پھر ہزاروں روپے پر منتھ کما سکتے ہیں۔ جبکہ کیلکولیشن میں نے کی ہے تو آپ کے سامنے یہ کیلکولیشن ہے، میں جلدی سے آپ کو ایک پیکیج کی کیلکولیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک پیکیج ہے $30 کا۔ $30 کا آج کے دن ڈالر کے ریٹ سے حساب کریں تو 8,582 روپے بنتے ہیں۔ 8,582 روپے انویسٹ کریں گے ایک مہینے کے لیے تو آپ کو 10,290 روپے آمدن ہوگی۔ اب 10,290 میں سے 8,000 مائنس کرو، وہ تو آپ کے اپنے ہو گئے، تو پیچھے 1,700 پر منتھ آمدن بچتی ہے۔ اب 1,700 روپے پر منتھ جب آپ کی آمدن ہو جائے گی تو اس کے بعد اگر آپ اس آمدن کو نکلوانا چاہیں گے تو ودڈرا اپلائی کریں گے تو 15 دن کا ٹائم ہوگا، پینڈنگ میں پڑ جائے گا، میکسیمم ٹائم ہوگا۔ اب 15 دن مزید شامل کر لو اس کے اندر، اور 1,700 کو ڈیوائڈ کرو تو یہ 850 روپے پر منتھ آپ کی آمدن بنتی ہے، وہ بھی اگر آپ کو انسٹنٹلی مل جانے کی کوئی گارنٹی کوئی بندہ دے تو۔ کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا، ریٹرن میں کوئی بھی آپ کو نہیں دے گا کہ یہ پیسے آپ کو ملیں گے۔ اچھا چھوڑو، اس بحث میں ہم ابھی نہیں پڑھتے۔ سوال نمبر 2، کہ لوگ پھر کروڑوں روپے کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ اتنا سنہری موقع ہے، بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین پڑے ہیں، لوگ کروڑوں روپے ڈال کر لاکھوں روپے ارن کریں، کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستان حکومت ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لے لوگوں کو روزگار کے لیے، بہت ساری بے روزگاری ہے ملک میں، تو پاکستان گورنمنٹ ان کے ساتھ کیوں نہیں کوئی ایگریمنٹ کر رہی؟
سوال نمبر 3، گوگل بھی ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ہے، فیس بک بھی ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ہے، یہاں پر یوٹیوب بھی ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ہے۔ ان لوگوں نے تو کبھی بھی انویسٹمنٹ ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں۔ تو ان کے پاس ایسا کون سا فارمولہ ہے جو گوگل کے پاس بھی نہیں ہے، یوٹیوب کے پاس بھی نہیں ہے، اور فیس بک کے پاس بھی نہیں ہے؟ کون سے ایسے بزنس میں یہ آپ کا پیسہ لگاتے ہیں جہاں سے ان کو اتنا ریٹرن ملتا ہے کہ یہ پھر آپ کو بھی دیتے ہیں؟ سوال نمبر 4، اب یہاں پر آپ کے پروفیشنل نے لکھنا تھا کہ بے روزگاری، یعنی دیٹس اونلی ون ان دس ایرا آف انفلیمیشن، یعنی سوزش کے اس دور میں۔ حالانکہ آپ کے کسی پروفیشنل یہاں پر لکھنا تھا جی مہنگائی کے اس دور میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کاروبار روزگار دے رہے ہیں۔ تو یہ بیچاروں نے یہاں انفلیشن کی جگہ انفلیمیشن لکھ دیا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی مجھے چاہیے۔ پانچواں اور آخری سوال، جو بہت سارے بینکس ہیں جو کہ آپ ان میں اگر پیسے انویسٹ کرتے ہیں، جمع سیونگ اکاؤنٹ وہاں پر اوپن کرواتے ہیں، تو وہ آپ کو کچھ مطلب ان کا ایک انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے، سالانہ ہوتا ہے۔ ان کا انٹرسٹ ریٹ اتنا کم کیوں ہے اور آپ کا اتنا زیادہ کیوں ہے؟ آپ اتنی زیادہ مطلب انویسٹمنٹ پر اتنا زیادہ پیسے کیسے دے رہے ہیں؟ اور بینکس جو کہ اتنے بہت بڑے بینکس ہیں، بڑے بڑے لوگ جو آن کرتے ہیں ان کو بینکس کو، وہ اتنا کم کیوں دے رہے ہیں؟ وہ آخر میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ایک بلی تھی اور سامنے اس کے ایک چوہا تھا۔ اس نے چوہے سے کہا دیکھو آپ اگر اس بل سے نکل کر اس بل میں گھس جاؤ نا تو میں آپ کو 100 روپے انعام دوں گی۔ اب چوہے نے کہا دیکھو فاصلہ کم ہے انعام زیادہ ہے، تو کوئی چکر ہے اس میں؟ تو چوہے نے کہا نہیں جی میں آپ کا 100 روپیہ نہیں لیتا۔ تو آپ ٹھیک ہے، آپ کا 100 روپیہ جو ہے وہ مبارک ہو، میں آپ کا 100 روپیہ نہیں لیتا۔ مطلب آپ میری بات کو سمجھ۔ تو انشاءاللہ میں مزید بھی ڈیٹیل اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کمپلیٹ ڈیٹیل کہ یہ خود ارننگ کس طرح سے کرتے ہیں، اور یہ کیونکہ اس ایپ کے بارے میں ایک چیز کے بارے میں اتنی ڈیٹیل انفارمیشن ہے کہ اس کو پھر اگر ایک چیز کو اگر تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کا رسپانس دیکھ کر پھر آپ کے ساتھ مزید بھی کچھ شیئر کروں گا کہ ایکچوئل یہ خود ارننگ کس طرح سے کرتے ہیں، اور ایک بالکل چھوٹا سا شیئر، چھوٹا جو بالکل نہ ہونے کے برابر، جہاں تک میں نے میری کیلکولیشن کے مطابق نہ ہونے کے برابر ہے، وہ اپنے ممبرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ بھی مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں، ابھی تک تو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو ہوپ فلی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔